ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں مکے کے ہم لوگ ہیں تو یہاں نا نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، اس سے ملنے سے بچنا، ورنہ آپ پر ایسا جادو ہوگا آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ دو گے اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو جاؤ گے اور تمہارے خاندان پھٹ جائیں گے۔ بعض اوقات اسلام کے دشمن جب کوئی کام کرتے ہیں نا بڑی اپنے آپ کو ہوشیار چلاک سمجھ کے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق آئے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال زمین پر کفار چلاتے ہیں اور ایک چال آسمانوں پر اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اور جو چال اللہ کی ہے، جو تدبیر اللہ کی ہے، جو منصوبہ بندی اللہ کی ہے، وہی غالب آتی ہے، وہی صحیح ہوتی ہے، وہی حرف آخر ہے۔ لیکن اللہ کے دشمن بھی بہرحال منصوبہ بندیاں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب یہ پریشان ہے کہ یہ دعوت تو کھل رہی ہے، یہ دعوت تو اب ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اب اس کے راستے میں بند باندھنا بڑا ضروری ہے، کیا تدبیریں کریں؟ یہ آئے روز سر جوڑ کے بیٹھ جاتے، آئے روز تبصرے تجزیے کرتے، منصوبہ بندیاں کرتے، سمجھ کچھ نہ آتا۔ ایک دن پریشان ہو کے بیٹھے، کہنے لگے سنو حج سر پہ آ گیا ہے اور دنیا کی بڑی تعداد نے حج کے لیے بیت اللہ کی طرف آنا ہی آنا ہے، تو اندازہ کرو جب یہ شخص اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اپنی دعوت پیش کرے گا تو پتہ نہیں کون کون اس کی دعوت کو قبول کر جائے گا، ہم تو فیل ہو جائیں گے۔ تو کوئی حل کرو، کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ ان کی دعوت کو روکا جا سکے۔ اب منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، کوئی یہ تجویز دے رہا ہے، کوئی وہ تجویز دے رہا ہے، بڑے منصوبے پیش ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ جو بھی تجویز دیتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں چلنی۔ مثلا میٹنگ ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اچھا جی باہر سے لوگ آئیں گے تو ان کو کیا کہو گے؟ ایک بڑا سمجھدار اٹھا اپنی طرف سے، کہتا ہے ہم کہیں گے نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں۔ تو وہ جو میٹنگ چلا رہا تھا نا کہنے لگا نا واللہ اس کی حرکت کوئی بھی پاگلوں والی نہیں، وہ تو بڑا صحیح چلتا پھرتا ہے، اس کی تو شرطیہ کوئی حرکت پاگلوں والی نہیں، آپ کس طرح مجنون کہو گے اس کو؟ کوئی دلیل تو دینی پڑے گی، ایویں کہہ دینا پاگل۔ وہ بیٹھ گیا، ایک دوسرا کھڑا ہوا، ہم کہیں گے جی یہ شاعر ہے۔ تو وہ پھر بندہ میٹنگ چلانے والا کہتا ہے نہیں نہیں شاعر والی بات ہی کوئی نہیں، وہ بندہ تو اس طرح کا کلام ہی نہیں کرتا، اس کا کلام بڑا کمال کا ہے، مجھے پتا ہے، میں سارے شعر و شاعری کی باریکیوں کو جانتا ہوں، شاعروں والی بات کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی بیٹھ گیا، کیا پھر کیا کریں؟ ایک اور اٹھا، ہم کہیں گے جی اصل میں ان کا فلانا مسئلہ ان کو جن چمٹ گیا۔ تو وہ پھر میٹنگ چلانے والا کہتا ہے یہ بات کہاں سے کریں، جن کو سائے ہوتے ہیں جن چمٹتے ہیں ان کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوتا، یہ تو بھائی باتیں بڑی سمجھداری کی کرتے ہیں، کیسے کہو گے جن چمٹ گیا؟ ویسی تو حرکت ہی کوئی نہیں، ویسے تو سچویشن ہی نہیں ہے۔ وہ سارے کہنے لگے اچھا بھائی پھر تو ہی بتا کیا کرنا ہے، ہمیں تو جو تجویزیں آتی تھی ہم نے تو دے دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس بندے نے کہا کہ اچھا جو سب سے زیادہ مجھے بات سمجھ آتی ہے نا وہ صرف یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں میں نہ تو ان کی کردار کشی کر سکتے کہ ہم کہیں کہ کریکٹر وائز ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ایسی چیز کوئی نہیں، نہ ہم ان کو شاعر کہہ سکتے ہیں نہ ہم ان کو مجنوں کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ اس بندے پر نہ جادو ہو گیا ہے اور یہ دوسروں پر بھی جادو کر دیتے ہیں، یہ جادوگر ہے۔ جو بندہ اس سے ملتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف ہو جاتا ہے، ماں باپ رشتہ دار جس سوچ پر تھے پیج پر تھے یہ اس سے ان کو ہٹا دیتا ہے، یہ گھروں میں دراڑیں ڈالنے کی وجہ بنتا ہے یہ بندہ، اور اس شخص کی وجہ سے خاندان پھٹ جائیں گے، یہ اس کی باتوں میں جادو ہے تو اس کے جادوئی اثر سے بچو، اور اس کا بہترین حل ہے ان سے ملاقات ہی نہ کرو۔ یہ جی فائنل ان کا یہ پروپیگنڈا طے پایا، اب وہ ٹیمیں بنا رہے ہیں اور حج کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اب مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ راستوں میں بیٹھے ہیں، جس طرف سے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے ایڈوانس اس کو مل کے ایک اپنی طرف سے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑی ہوشیاری کے ساتھ تو ہم تم ایڈوانس پلاننگ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں مکے کے ہم لوگ ہیں تو یہاں نا نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، اس سے ملنے سے بچنا، ورنہ آپ پر ایسا جادو ہوگا آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ دو گے اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو جاؤ گے اور تمہارے خاندان پھٹ جائیں گے۔ ملیے تے صحیح نا، او کیڑا مطلب اے کیڑا جادو ہے کہ بندہ ملے تے بندہ اپنے آپ تے کنٹرول نہ رکھ سکے، ملن چ کی حرج؟ انہوں نے پتہ نہیں کتنی دنیا کو ایڈوانس خبر پہنچا دی، انڈائریکٹ کہ ملیو ضرور، الٹا کام یہ ہوا۔ بہرحال
آپ اپنی دعوت دینے کے لیے نکلے اور وہ بھی اپنی دعوت دینے کے لیے نکلے. موضوع آپ کی ذات ہی تھی, موضوع آپ کا نظریہ تھا, موضوع آپ کی دعوت تھی. کرنے والے بہت زیادہ تھے, اس دعوت کو پھیلانے والے بہت زیادہ تھے. لاشعوری طور پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تعویذ پٹھے پڑھنے جا رہے. بہرحال اس سال یہ ہوا, کوئی بڑی تعداد نہیں, دین قبول تو نہیں کیا, مگر جب یہ لوگ حج کر کے واپس گئے تو کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی دعوت نہیں پہنچ گئی. کوئی دوسرا میڈیا نہیں تھا, موجودہ کوئی ذرائع ابلاغ کی سہولت کا تصور نہیں ہے, مگر فزیکلی جو لوگ آئے اور باتیں سن کے گئے اور کمپیریٹیو سٹڈی کے لیے آپ کو بھی مل کے گئے. انہوں نے اپنے علاقوں میں جا کے پھر وہ جلسے کیے, ہر بیٹھک میں, ہر چوراہے میں, ہر کعوے پر, ہر چائے پر پھر یہ باتیں چلنی تھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے مخالفین کیا کہتے ہیں, دونوں کی باتوں میں کیا دم خم ہے, دونوں کی دلیلوں میں کتنا وزن ہے. لوگ موازنے کر رہے تھے اور آپ ابھی مکہ میں تھے, لیکن آپ کی دعوت ہر طرف گونجنا شروع ہو گئی.